قرآن مجید نے کہا قد افلح المؤمنون، فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہوئے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جن کی نمازوں میں عاجزی ہے، جو گڑ گڑاتے، وہ مومن کامیاب۔ خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا لگنا۔ بڑا جھک کے کوئی بندہ کسی کو سلوٹ کرے تو اس سے دل نہیں لگا ہوتا، بلکہ جس سے دل لگا ہوتا ہے دل اس سے لگا ہوتا ہے۔ نماز میں، عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشوع حاصل ہو گیا۔ وہ کہے کہ میں نے بڑی جھک کے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا، تو احکام تو ایسے ہی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگنا۔ غور کرنا ہے آپ نے بات پہ۔ خشوع کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشوع نہیں، دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں، دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا عقیدت، محبت، یہ سارے لفظ بے معنی۔ دل لگنا بڑا ضروری ہے۔ اب ایک حدیث جب پڑھوں گا نا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو۔ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے۔ وہ کوئی دل ہے؟ وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری عمل ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گئے، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا۔ حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ
خریدنے کے قابل ہوں گا پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی. بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں. بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چلنے چلا ہے. آج کا پیر تو کہتا ہے میں اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا. یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا. بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا. اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا. میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں. تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام بھی ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں. فرمانے لگے تو کر لے. فرماتے میں اس یتیم کو پہلے گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے. حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا. فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں بیسوں بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا. آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا. اب نہ لگ گیا ہے پاک ہوئے تے پاک بھی ملتا ہے، اے بنا پاکوں پاک نہیں ملتا. ساڈے وجود نو تون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا. یہ دل میں خوشبو پیدا ہو جائے نا، خوشبو لگ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا. اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے ہاتھ ہو جاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے. جس کا دل لگ گیا نا وہاں دل، جس کا دل لگ گیا. حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے. بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے. 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے. جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا دروازے پہ. حضرت بات سن کے ہنس دیتے. 20 سال گزر گئے. کتنے؟ کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ 20 دن کرنا ہے تو نام دن پوچھے تو کہتے میں ادھر نہیں کیتا جدھر تساں دسیا اس دن تو میں نے کیا تھا. تو پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں غوث پاک بھی بنا دو، جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو. تو بھائی ذرا ٹھہر جا. 20 سال آتے رہے، 20 سال. ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں وہ آیا تو حضرت ہنس دیتے. 20 سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگی حضور میری ضرورت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینا ہے آپ ہنستے ہیں. میں نے 20 سال نہیں پوچھا، آج تو زمانہ بیت گیا، بتائیں تو صحیح. آپ فرمانے لگے وہ نابینا نہیں، اس کا دل لگ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے. وہ نابینا نہیں، اسے تو نظر آتا ہے. آج جب آئے گا نا تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا. جب دوبارہ آیا تو بی بی کہتی ہے پردے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا. اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لینی، پھر نابینا بن جانا ہے. تو اس کو بن گیا تھا، لگ گیا دل اس طرف تو بات بن گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے تو تابعی ہے، کاش تو صحابی ہوتا، اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے. کاش تو صحابی ہوتا. بھائی
اس کا علاج کرائیں. خوشبو ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا. آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ملنے آتے ہیں، دل کرتا ہے انہیں کہا جائے یار تو چلا جا، پھر کبھی آنا. تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بیٹھا کسی کے پاس ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے، دیکھ کسی اور کو رہا ہے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے. ایک تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں. او بھائی نہیں دل مانتا کہ تو یار کدھر تم، مطلب تیری توجہ ہی نہیں، تو پتہ نہیں کون ہے، کس کو تو سوچ رہا ہے، کس کی طرف تو دیکھ رہا ہے، کس لیے تو آیا ہے. بھائی سارا زمانہ لائن میں کھڑا تھا پیالے لے کے، سب کو خیرات ملی. ایک آدمی کے جو پیالے میں گیا وہ گر گیا. اس نے ساتھ والے سے پوچھا یار میرا تو گر گیا، ملا تو تھا پر گر گیا. اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تیری توجہ کسی اور طرف تھی، تیرا دھیان کسی. میں 20 سال جاتا رہا ہوں تو تیرا دھیان کدھر تھا، توجہ کدھر تھی؟ تو 50 سال بھی جا پر تیرا دل ہی نہیں لگا ہوا، تیرا خیال ہی حاضر نہیں، تو کہیں اور رہتا رہا ہے، وہاں تو تھا ہی نہیں. زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا. میرے عزیز یاد رکھیں جب تک دل نہیں نہ لگتا. اس نے کہا یار میرا تو سارا گر گیا. اس نے کہا گرا اس لیے ہے کہ تیرا دھیان ہے، دل لگ جائے نا تو جو چیز آئی ہوتی ہے وہ گرتی. چنگے دے لڑ لگی سن تے میری چولی چ پھل پے تے پیڑیا نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. او میرے بھائی جب تیرا دھیان بٹتا ہے نا پھر حالات خراب ہوتے ہیں. جب تیرا دل نہیں نہ لگتا، بے چین سا، بے قرار سا، مجبور سا. کچھ لوگ نماز پڑھنے آتے نہیں، لگتا ہے کسی نے گن پوائنٹ پہ بھیجے. اب سے لگتا ہے اگر 2 منٹ قاری صاحب لیٹ ہوئے تو لگتا ہے یہ گولی مار دیں گے. تو وہ پتہ نہیں میں ہی مسجد آ گیا ہوں اور یہ کیا ہے، مطلب اتنی بے چینی ہے، بے قراری ہے، ٹینشن ہے، تیرا دل ہی نہیں لگا ہوا. تو ٹھہر تو جا، تجھے پتہ نہیں تو اس جگہ آیا ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں مومن کو مسجد میں یوں سکون ملتا ہے جس طرح مچھلی کو پانی میں ملتا ہے. تیری کیفیت ہی کوئی نہیں، تو تھا ہی نہیں، تیری توجہ ہی نہیں تھی، تیرا ذوق ہی نہیں تھا. کچھ لوگ باہر سے آتے، دور سے آتے، دیر سے پہنچتے، بہت دور سے. آج کچھ سنگی آ گئے 5-6. تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی میٹھی ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یار 2 گھنٹے آرام کر لو. میں نے آج ان سے کہا سویرے کہ 2 گھنٹے آرام کر لو. تو کہنے لگے حضرت جی آرام تو ساری زندگی ہوتا رہے گا، ہمیں بیٹھ لینے دیں، آپ کی مہربانی تھوڑی دیر بیٹھ لینے دیں. میری طبیعت میں بھی تھوڑا لالچ تھا کہ یہ سوئیں گے تو میں بھی کمر دیدی کروں گا، پر انہوں نے کہا نہیں، ہم کچھ آرام کرنے آئے ہیں، آرام کر لیں گے. حتیٰ کہ میں نے ڈرائیور سے کہا، کہنے لگا حضرت جی سفر بڑے کیے ہیں، آپ مہربانی کریں، اگر آپ کو کوئی کام نہیں تو ہمیں بیٹھنے دیں. اب مجھے بتائیں اس طرح کا، جب میں دل کی بات بتا رہا ہوں، جب کوئی بندہ اس طرح کا جملہ بول دیتا ہے نا تو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتی ہے، وہ لے جاتی ہے کہ یار یہ تو کاسا لے کے آیا ہے، کچھ لینے آیا ہے، اب میں دروازہ بند کیسے کروں؟ یہ اس طلب سے آیا ہے، اس تڑپ سے آیا ہے. اب اپنا اپنا ذوق ہے نا، اور کچھ کو کہنا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا، اب آپ مہربانی کریں تشریف لے جائیں. تو بھائی یہ جو دل ہے نا، دل اس کا یہ جب لگ جاتا ہے، اس کے معیار، اس کی توجہ، اس کی کیفیات بدل جاتی ہے. بہت سارے لوگوں پر نماز، روزہ، عبادت دل نہیں نہ لگا ہوا، مجبوری ہے. طبیعت نہیں مان رہی پر مجبوری ہے. ہم نے دیکھا ہے 2 قسم کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں. ایک اس لیے جاتے ہیں کہ اب سارا گاؤں تانے دیتا ہے کہ تیرے پاس اتنے پیسے ہیں تو جاتا کیوں نہیں. اب ان کا حال اور ہے. اور ایک وہ ہے جس نے ساری عمر درود پڑھا ہے، جس نے ہر سجدے میں دعا مانگی، جس نے روز کہا ہے کہ مولا مہربانی کر، لنگ کئی مہینے تے برس گئے، او دی دید نو دیدے ترس گئے. اب ان دونوں میں فرق ہے. اس کا دل لگا ہوا ہے، اس کی کیفیت لگی ہوئی. جب تک کیفیت نہیں بنتی، دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں مائل ہوتی، تب تک تو بس ایک رسم ہے، تب تک تو ایک بس کیفیت نہیں بن پاتی، تب تک تو ایک ماحول اس طرح کا ہے کہ کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تب بھی ٹھیک. دل کو مائل کریں، دل کو قائل کریں، دل کی توجہ بنائیں، اپنے دل کو بار بار اس طرف لگائیں کہ ہمارا معیار نماز ہے، ہمارا معیار عبادت ہے، ہمارا معیار قرب الہی ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. تو معاملہ یہ تھا کہ وہ آیا تھا لینے، لے کر چلا گیا. تو جو بغل میں رہتا ہے پر کبھی لینے کبھی نہیں آیا، تو اس کا پروگرام کوئی نہیں، اس کا دل نہیں لگا، اس کی طبیعت نہیں.
اس کا ذوق نہیں، اس کا شوق نہیں، اس کا معیار نہیں، اس کا وہ وجدان نہیں، اس کا انداز اور بن گیا۔ دل لگائے، نماز پڑھنے آئے تو اپنے آپ کو قائل کرے کہ الحمدللہ اب آج گئے، اب صحیح پڑھ کے جانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب تلاوت قرآن پاک، میں کئی دفعہ اپنے طالب علموں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنی زبان میں کہتا ہوں لولے لنگڑے کام نہ کیا کرو۔ کام دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کام بندہ کرتا ہے صحیح کر کے، اس نے محنت کی، کوشش کی، ہمت کی، جدوجہد کی، بنایا، سوارا، سجایا۔ ایک بندے نے کام کیا، بس ٹھیک ہے گزارا کرنا ہے، ابھی پنجابی کیا کیا مگروں لانا ہے، بس ٹھیک ہے مجبوری ہے، اب سبق تو پڑھنا ہی ہے، تو پیپر کے برابر تیاری کر لی۔ بہت سارے لوگ اب سند لے کے آ جاتے ہیں 10 سال 8 سال مدرسے میں رہ کے، کچھ بھی پلے نہیں، اس لیے کہ اپ ٹو ڈیٹ سے تیاری کرتے رہے، اپ ٹو ڈیٹ سے تیاری کرتے رہے، پیپروں کی تیاری کی، تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے، پڑھ پڑھ کے آ گئے، ڈگری بھی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں استاد جی ہم اپ ٹو ڈیٹ نہیں پڑھنے آئے، ہم تو آپ کے لفظ پڑھنے آئے، ہم تو آپ کے جملوں کے قاری ہیں، ہم تو نظر کا فیض لینے آئے، ہم تو کیفیات باطنیہ سے کچھ حاصل کرنے آئے۔ دل لگا کے آپ جو کام بھی کریں گے، دل لگا کے، کیف سے، سرور سے، طبیعت کے ساتھ، ذوق کے، کچھ کام کوئی کر دیتا ہے پھر دوبارہ کرنے پڑتے ہیں، کیوں بلا؟ دل لگا کے نہیں کیا، کام کیا ہے پر کام دل لگا کے نہیں کیا۔ اگر دل لگا کے کرتا تو دوبارہ نہ کرنا پڑتا، دل کرتا ہے اس کو دوبارہ کریں یار، اس نے کیا ہے پر دل لگا کے، تو جس نے دل لگا کے کیا ہو، جس نے دل لگا کے کیا ہو، دل کرتا ہے اس کے کام کو بھی چوم لے اور اس کے ماتھے کو بھی چوم لے، یار کیا انداز ہے تیرے کرنے۔ اپنے دل کو سنبھالیں، جو کریں دل لگا کے کریں، خشوع کے ساتھ کریں، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، مزاج کے ساتھ۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جناب آپ نہیں نا آپ کام بند کرا رہے مدرسے کا، پھر آپ قرضے چڑھا لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں قرضہ چڑھ گیا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں یار کام تھوڑا بھی نہ ہو تو میری طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، نکر کیوں خالی رہ گئی، یہ صحیح ہونی چاہیے۔ ایسے پیارا کر کے نا، خوبصورت کر کے نظریات میں آپ کام کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے آج نہ آج کی شام نکل جائے گی سویرے دیکھی جائے گی، یہ پالیسی صحیح نہیں ہوتی۔ دل لگا کے، دل لگ جائے تو پھر وہ لگ جاتا ہے، آپ یقین کریں لگتا ہے تو مزہ دیتا ہے، اور جب تک لگتا نہیں پھر کوئی بھی کیف سرور حاصل۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کے پوتے، امام حسین کے صاحبزادے، سیدہ پاک کی پیاری نسل، امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، غور کرنا بات پہ، گھر پہ نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی۔ جب آگ لگتی ہے تو پھر شور بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے شور مچایا، آگ آگ آگ، دور دراز سے لوگ دوڑے، آپ کا چھوٹا بچہ بھی پاس سویا ہوا ہے، آگ لگ گئی آگ لگ گئی، شور ہو رہا، دور دراز سے لوگ پانی لے کے دوڑ رہے ہیں، آگ بجھائی جا رہی۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے، حکم ہے کہ ایسی ایمرجنسی دیکھو تو نماز توڑ دو، پر اس کے لیے جو دیکھے ہی نہ، جسے سوجے ہی نہ ہو کیا رہا۔ امام زین العابدین پڑھتے رہے، نماز مکمل ہوئی تو آپ کی زوجہ کہنے لگی اللہ آپ کو رحم کرے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، سارا محلہ سارا گاؤں سارا شہر ٹوٹ پڑا، بچہ سویا ہوا تھا، آپ نے توجہ نہیں کی۔ تو آپ فرمانے لگے ہلکی سی بن بناہٹ ہوئی تھی میرے کانوں میں، پر میں اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، پر میں اپنے رب کی، میں اس کی نماز پڑھ رہا تھا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، تیرے عشق کی انتہا چاہتا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں، مجھے کیا خبر ادھر کیا ہو رہا، ادھر میں تو اس کے ساتھ میرا تعلق تھا، میں تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کیا پتا۔ بی بی کہنے لگی آگ لگ گئی تھی، تو فرمانے لگے بھلی مانو چپ کر، تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ بجھا رہا تھا، تم لوگ اپنے شور میں تھے تو میں اپنے ذائقے میں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا یہ لوگ اپنی نمازوں میں عاجزی کر دل لگا کے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ وہ بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت رومی نے لکھی ہے، بڑی مشہور بھی ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھ رہا تھا، میری طرح کا نمازی،
مجنو اس کے آگے سے گزر گیا، لیلا کے گھر جا رہا ہے، تو نمازی اتحیات پہ تھا، اتنی دیر میں اس نے بھی نماز مکمل کر لی، تو پیچھے سے جا کے مجنو کا گریبان تھاما، کہنے لگا شرم نہیں آتی تجھے؟ مسئلے کا نہیں پتا؟ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا یار معاف کر دو۔ مجنو کہنے لگا معاف کر دو، غلطی ہو گئی، حالانکہ شہزادہ تھا، تو معافیاں کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کسی سے دل جو لگ گیا ہے، آج ہی آ گئی، ان کے چل یار معاف کر دے، تیری مہربانی، غلط۔ نمازی ناراض نہ ہو جائے، نمازی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں، کئی دفعہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ نمازی تھا بڑا پکا، تو وہ کہنے لگا نہیں، اور نماز خراب کر دی تو نے، تجھے پتہ نہیں آگے سے نہیں گزرنا چاہیے؟ اور ویسے بھی زمانے کا رواج ہے، جو معافی مانگ لے لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ آپ تھوڑا سا کہہ دیں کہ جب دیکھی جائے گی جو ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں نہیں ہے دم کم، معافی مانگ لے سامنے والا بگڑ جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معذرت کرنی چھوڑ دیں، وہ اگر بری عادت پہ ہے تو ہم نے اپنی اچھی عادت کو قائم رکھنا ہے۔ تو کہا جناب معاف کر دے، تو نمازی کہنے لگا نہیں تجھے عقل نہیں ہے، نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ پھر مجنون نے بڑی بات کر دی، پھر ایک عاشق نے عاشقوں والا جملہ بولا، پھر ایک محبت کرنے والے نے بڑی بات کی، کہنے لگا یار نمازی میں تو معافی مانگ رہا ہوں، تو نہیں دے رہا، چل ایک سوال کا جواب ہی دے دے کہ میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، میں تو بی بی کے عشق میں تھا، مجھے تو نظر نہیں آیا، تو بتا تو رب کے عشق میں تھا، تو مجھے کیسے دیکھ رہا تھا، میں تجھے کیسے نظر آیا، حالانکہ تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا، مالک حقیقی کی محبت میں تیری میرے اوپر نظر کیسے پڑ گئی، میں تو عورت کے عشق میں تھا۔ اب نمازی صاحب شرمندہ ہو گئے۔ مجنون کہنے لگا آج کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا نا تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر نماز کے لیے نہیں، اس کے پیار میں بھی کھڑے ہونا، دل لگا کے کھڑا ہو۔ پھر تیری یہ کیا بات ہوئی، پھر تو دلائل دیتا پھرے، پھر تو بات کرتا پھرے۔ کمزور لوگ ہوتے ہیں جن کو حکم دیا جاتا ہے تو وضاحتیں پیش کرتے ہیں، کمزور لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ اس طرح ہو گیا، وہ کمزور لوگ ہیں، کچا ہے ابھی اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کیا خبر ہو کہ اشاروں کی بولی بھی بڑی بولی ہوتی ہے، اس کو کیا پتا ہو، جو سمجھ ہی نہیں سکا، بھانپ ہی نہیں سکا، دل ہی نہیں لگا سکا، اسے کس طرح پتا ہو۔ ماں کا دل بیٹے سے لگ جاتا ہے اور رونے سے سمجھ جاتی ہے اس کو ضرورت کیا ہے، فوراً جان جاتی۔ اس لیے دل لگا کے کریں، دل لگائیں نماز میں، دل لگائیں عبادت میں، دل لگائیں تقوی میں، اور یہ لگ جاتا ہے۔ ہاں دل، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، ہمارا دل ویسے بڑی جلدی، میں عمرے کے لیے حاضر تھا تو ایک بچہ نیا گیا تھا یہاں سے، تو مجھے کہنے لگا حضرت صاحب دل نہیں لگ رہا، دعا کر دے۔ تو میں نے کتنے دن ہو گئے، کہنے لگا یہ اب میں کہنا چاہ نہیں رہا تھا یہ بات، پر لوگ شکایت کرتے ہیں نا جی، دکان پہ دل لگ جاتا ہے نماز میں نہیں لگتا، اس کا جواب بھی ضروری ہے۔ کہنے لگا دل نہیں لگ رہا، میں نے کتنے دن ہوئے، کہنے لگا ابھی 15-20 دن۔ میں نے کہا پہلی تنخواہ کب ملے گی؟ کہنے لگا 20 دن تک مل جائے گی۔ میں نے کہا تنخواہ کے بعد فون کرنا، انشاءاللہ 20% لگ جائے گا، 20%، پہلی تنخواہ پہ 20% لگ جائے گا، اور دوسری آئے گی تو انشاءاللہ امید ہے 70% بھی لگ جائے گا۔ اور جس دن تنخواہ ذرا بڑھ گئی اس دن اللہ خیر کرے گا 100% بھی۔ بھائی کسی کا فیکٹری میں بھی دل لگا ہے کبھی؟ آگ ہوتی ہے نا چاروں جانب، تو کیوں جاتا ہے روز؟ فجر کے وقت ضد کرتا ہے، کہتا دل نہیں لگتا، وہاں لگتا ہے تیرا۔ یہ نفس کی شرارت ہے، یہ نفس کی شرارت ہے، اس کو سمجھا، اس کو بتا، اس کو قائل کر، یہ تماشا ہے تیرا۔ یہ کیسی بات ہوئی؟ تو ذرا سیر کرنے گیا تو دل وہاں 50 دن لگ گیا، اور مسجد میں قرآن میں آدھا گھنٹہ نہیں لگا، یہ شرارت ہے تیرے اندر کی، اس کا خیال کر۔ یہ کیسے بات ہوئی کہ تیرا دل نہیں لگتا؟ لگتا ہے بھائی، بات اہمیت کی ہے، اس نے مصطفیٰ سے پیار کیا، اس کا دل مدینے میں لگ گیا۔ بھائی اتنا سا فرق ہے، جس کو اہمیت دی اس کا وہاں دل لگ گیا۔ تو یہ تو ہمارے اندر کی وہاں دل کیسے لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ مزدور کا دیہڑی پہ دل لگے، لگا کبھی؟ اپنے کام پہ تیرا روز دل لگتا ہے، یہ اصل بات اہمیت کی ہے، اصل بات تیرا دل اہمیت، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، دکان پہ سویرے ٹائم پہ چلا جاتا ہوں۔ جی تیرا دل ہے، ادھر فٹافٹ لگ گیا، ادھر نہیں لگ رہا۔ اصل بات اندر کا نقص دور کرے، اندر جو زیادتی ہے اس کو دور کرے۔
ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، بس جہاں لگ گیا ہے وہیں لگ گیا، اس کو لگاؤ، اس کو لگام ڈالو، اگر غلط جاتا ہے تو سمجھاؤ، بھائی دل نہیں کرتا دکان پہ جانے کو، نہیں نہ کرتا بہت سارے لوگوں کا، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ اب جب نہیں کرتا دو چار دن نہ کھولے کہ دل نہیں کر رہا، لیکن اس کو پتا ہے نہ کھولیں گے تو نقصان ہوگا، گھاٹ بھی خراب ہو، بس جس دن یہ سمجھ لیا نا کہ میری روح کا نقصان ہوگا اور میرا اللہ بھی ناراض ہوگا، اس دن پھر انشاءاللہ مسجد میں بھی لگے گا، اس دن قرآن پاک کی تلاوت میں بھی۔ تو طریقت کے مسافر ہو، یاد رکھنا یہ بہانہ چھوڑ دو، اس کو لگاؤ، اس کو کوئی ادھر لگا ادھر دل۔ میں نے پوچھا ایک صاحب سے، میں نے کہا بڑی دیر سے پردیس آئے ہو، گھر میں لاڈلے بڑے تھے، دل لگا کہ نہیں؟ کہنے لگا حضرت جی گھر کی مجبوریوں نے دل لگوا دیا ہے، ابے کی تجھے مجبوری ہے، اماں کی ہے، بہن بھائیوں کی ہے، بال بچوں کی ہے، تو رب رسول کی مجبوری کوئی نہیں، ان کے حکم کی کوئی مجبوری نہیں، یہ معنی دار ہے۔ اس لیے اس چکر بازی ہے کہ میرا دل نہیں۔ میں بڑی دفعہ بات کہتا ہوں، بلکہ میں پورے ملک میں کہتا رہتا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا تھا میرے دم کر دو، ایک چھوٹا سا دم کر دے، میرا نماز پڑھنے جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سرکاری ملازم، تنخواہ کہاں آتی ہے؟ بینک میں۔ تو میں نے کہا یار تو نے آج تک نہیں دم کرایا، پھر تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کر رہا، یہ ڈرامہ کسی اور کے ساتھ کرنا۔ کبھی نہیں دم کرایا تو بینک جانے کو دل نہیں کرتا، اللہ چیک آ گیا ہے، کیا تماشا ہے؟ اور تھوڑا بڑھ کرتے جی بس جی باقی پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ میں نے کہا تجھے سارا پتہ ہے، تجھے سارا پتہ ہے، ہاں لگتا ہے عبادت میں دل جب چار بندے قصیدے کرنے والے کھڑے ہو جائے نا، ابا بڑا نمازی ہے، اماں بڑی حاجن ہے، ماشاءاللہ پوری پڑتی ہے، پھر فٹافٹ دل لگ جاتا ہے۔ جب دنیا دیکھ رہی ہو کہ بڑی تسبیح کرتی ہے، بڑا دل لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ دل کو جو جھوٹے مشورے آپ دل کے قبول کرتے ہیں، اس کو چھوڑیں، اس کو سمجھائیں، اس کو قائل کریں۔ اقبال کہتے ہیں میں نے تو اپنے دل کو نبی پاک کے قدموں پہ پیش کر دیا، اور میں نے اپنی عقل بھی حضور کے قدموں پہ لا کے پیش کر دی۔ ختم ہو گئی بات، اب ہمیں کسی دوسری طرف جانے کی ضرورت ختم ہو۔ اس لیے میرے بھائی دل لگا کے کرو، نماز دل لگا کے، تلاوت دل لگا کے، درود پاک دل لگا کے، اللہ کا ذکر دل لگا کے، ایسے نہیں بس لولا لنگڑا سا کام کر لے، رہنے دے، دیکھ لے، ہو جائے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ جانا ہے، بڑے مشکل سے تھکے ہوئے بے سکون سے۔ یہ درویش ہر وقت تازہ دم ہوتا ہے، تازہ دم ہوتا ہے، تازہ دم۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، میں کر دوں۔ میرے جو حدیث کے استاد تھے نا، میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا استاد جی کتنی دیر ہوگی حدیث پڑھاتے؟ کہنے لگے 40 سال۔ جی ہم جب اپنے سننے والوں کو کوئی بات پہلی دفعہ سناتے ہیں تو وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور جب دوسری دفعہ سناتے ہیں کہتے ہیں اگے بھی سنی ہے یہ بات پہلے بھی، تیسری دفعہ سنائیں تو کہتے ہیں اوہو یہ تو مجھے یاد ہے۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت جی کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ تو میں نے کہا کہ ہم 40ویں سال میں آپ کے پاس پڑھنے آئے ہیں، ابھی بھی جب آپ بخاری پڑھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ اسی طرح چمکتا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھانے لگے مجھے لفظوں سے غرض تو نہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ باتیں کس مصطفیٰ کی کر رہا ہوں، مجھے کیا غرض ہو کہ بات کیا ہے، مجھے تو غرض یہ ہے کہ یہ پھول میرے رسول کے دیے ہوئے ہیں، یہ میرے محبوب کے پھول ہے، یہ جتنی بات بھی میرے سینے میں آتے ہیں میرا دل ٹھنڈا کرتے ہیں، میں خوش ہو کے بیان کرتا ہوں، خوش ہو کے سنتا ہوں۔ تو یہ خوشی اپنے ماحول میں پیدا کرے، یہ ذوق اپنی طبیعت میں لاگو کرے، یہ اپنا ذوق بحال کرے۔ اس میں میں جس دن پہلے دن مدینے سے آیا تھا تب بھی رو کے آیا تھا، پہلے دن جس دن گیا تھا تب بھی رو کے گیا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ایک سفر پہ تھا، ناک چل گئی، تو میرا بچہ میرے کان میں مجھ سے پوچھنے لگا حضرت صاحب تو لگتا دوبارہ دل پہ کر گیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں کیا بتاؤں، یہ اس قسم کا سفر ہے کہ اس سے بندہ تھکتا ہی نہیں، دنیا دیا سفر تو بندہ تھک بھی کے جانا ہے، پر سفر مدینے دا ہر بار ہی بڑا سونا، اس کی اپنی کیفیت ہے نا، اس کی اپنی نوعیت ہے۔ تو دل کو لگا کے رکھیں، اسے کمزور نہ پڑنے دیں، یہ لگا رہے گا تو بچا رہے گا، لگے گا نہیں تو یہ ڈیڈ ہو جائے گا، اور جب دل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو بہت